سنو، تم یہی سوچتے ہو نا، دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ سال بھی گزر گیا، اور تمہاری کہانی وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تمہارا مقدر نہیں بدل رہا، تمہارا نصیب نہیں پلٹ رہا۔ تم سوچتے ہو نا کہ تمہارے لیے بند دروازے کب کھلیں گے، اور وہ دن کب آئے گا جب اللہ تمہارا نصیب بدل کر تمہارے لیے تمام تر بند دروازے روشن کر دے گا۔ تو سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں اب حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم میرا گمان کرو گے۔ جب تم اچھی گمان رکھو گے نا تو سب کچھ اچھا ہی پاؤ گے۔ تم نہیں جانتے کہ جب جب تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اللہ تب تب تمہارے لیے راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ سنو، رمضان المبارک کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ تم یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، جتنا میں آپ کے قریب ہوں اور میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا اتنا کوئی اور آپ کے قریب ہے؟ تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان اور سوکھی ہوئی آنکھوں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی نا، تو تب میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں گا۔ اے موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اگر تم بھی وہ نشانیاں تلاش کر رہے ہو جن سے تم جان سکو کہ تمہارے مقدر کے دروازے اب کھلنے والے ہیں، تو سنو، سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہیں اپنے اچھے اعمال سے خوشی محسوس ہونے لگے، سکون ملنے لگے، اور برے اعمال سے تمہیں تکلیف اور غم محسوس ہونے لگے، اگر تمہیں عبادتوں میں مزہ آ رہا ہے نا، تمہاری بے قراری کا خاتمہ اللہ کی رضا سے ممکن ہو رہا ہے، تو یاد رکھو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ اب تمہارے نصیب کو بدل کر تمہارے دل کو سکون بخشنے والا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرت والی آزمائش آسان ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تکلیف میں ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، اس کو پکاریں گے، دعائیں کریں گے، اس سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے، اور اگر کوئی تکلیف بھی نہ ملے، ایسی ہی نعمتیں میسر ہوں، تو غافل ہو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ تو اس طرح تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے نا تو پھر سب مل جاتا ہے، مقدر بھی بدل جاتے ہیں، تقدیریں بھی رخ پلٹتی ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت بڑھتی چلی گئی، غلام بنا کے فروخت کیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی تدبیروں اور چاہت سے پریشان مت ہوں، بے شک اللہ کی تدبیر اور چاہت سب تدبیروں پر بھاری ہے۔ تمہارا مقدر اور تمہارا نصیب مکمل طور پر تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے کہانی کا رخ موڑ دے، جب چاہے نصیب بدل دے، تقدیر بدل دے۔ تم جانتے ہو نا کہ بارش کے قطرے سب جگہ یکساں پڑتے ہیں مگر نتائج مختلف نکلتے ہیں۔ یہ قطرہ اگر بنجر زمین پر پڑا
تو زمین پھر بھی بنجر ہی رہے گی۔ اگر دھرتی بنجر ہونا تو پھر برسات سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر کوئی خوش نصیب قطرہ زرخیز زمین پر گرا تو کھیتیاں لہلہانے لگیں گی۔ بارش ایک ہی پانی ہے، مگر بارش کا پانی وصول کرنے کے بعد خوشگوار نتیجہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ بالکل یہی حال ہے تمہارا بھی۔ اگر تم اپنی دعاؤں کو آنسوں کی بارش سے سیراب کرو گے نا تو تمہارے نصیب بھی لہلہاتی کھیتیوں کی طرح ہوں گے، اور اگر تمہاری دعائیں بھی اس بنجر زمین کی خاموش اور بے اثر ہوں گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے نصیب بدل دیں؟ یاد رکھو، نصیب سے بڑھ کر دعا ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تو دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لمحوں میں آپ ہنستے ہیں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں، آمین۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند ہے تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔